ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں بہت برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس حوالے سے نزہۃ المجالس کی 2 حکایتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پتھر پڑا ہے۔ آپ اس کو چاروں طرف سے دیکھنے لگ گئے اور حیران ہوئے، آپ کو تعجب ہوا کہ اتنی خوبصورتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے بھی عجیب و غریب چیز تجھے نہ دکھاؤں؟ اس سے بھی عجیب و غریب چیز۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین بالکل دکھائیں۔ تو اچانک وہ پتھر جو تھا وہ پھٹ گیا، اس سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، بزرگ برآمد ہوئے، باہر نکلے، اور جناب نورانی چہرہ تھا، ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ پتھر میں سے انسان نکلا، آدمی نکلا، بزرگ۔ آپ حیران ہوئے، آپ اس بزرگ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھنے لگے کہ علی جا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ادھر عبادت کرتے ہوئے؟ آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں، میں اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم توجہ فرمائیں کہ دنیا میں ہم سب کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ریاکاری کا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ریاکاری کی وجہ سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، نیک کہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ کسی لالچ کی وجہ سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، دنیاوی کسی مفاد کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ پتھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، تو وہاں پر ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بزرگ کی جو عبادت تھی وہ کتنی خالص تھی، وہ مخلص ہو کر عبادت کر رہا تھا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ کہنے لگا کہ 400 سال ہو گئے ہیں عبادت کرتے ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ 400 سال اس حالت میں اس کو گزر گئے عبادت کرتے ہوئے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظمت اور کتنا ثواب عطا فرمایا ہوگا۔ تو محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں سب سے آخر میں اپنا محبوب علیہ السلام بھیجوں گا، نبوت کا تاج پہنا کر، خاتم النبیین بنا کر میں اپنا محبوب علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، اور اس کو بہت ہی ایک پیاری سی امت عطا فرماؤں گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا امتی اگر شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کتنی شفقت فرما رہا ہے اور کتنا رحم فرما رہا ہے کہ اس کی بے ریا اور بغیر دکھلاوے کے 400 سال کی عبادت ایک طرف، اور اگر کوئی امتی رضائے الہی کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا 15 شعبان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تو پھر راستے بھی ہموار کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ ہوا کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، میرے سامنے سے شراب کی بوتلیں وغیرہ گرا دیتی تھی، تو وہ بچپن میں چھوٹی سی تھی، فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی، وقت گزرتا رہا، 15 شعبان کی رات آئی تو میں سو گیا۔ میں اپنے بستر پر سویا، کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر قائم ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشانی اور فکر میں ہے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے میں کیا آتا ہے۔ تو میں بھی اسی میدان میں، میدان محشر میں بھی موجود ہوں۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ اژدہا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میں ڈر کے مارے بھاگا۔ آگے دیکھا ایک بہت ہی کمزور بزرگ کھڑا ہے، تو میں نے اس سے تعاون چاہا، مدد چاہی، تو وہ کہنے لگا میں کمزور ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔
لہذا فلاں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ، فلاں پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تیری کوئی امانت ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کی طرف گیا تو دیکھا وہاں پہ غار ہے، اور آواز دی گئی کہ اس کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے، ہو سکتا ہے اس شخص کی یعنی مالک بن دینار کی کوئی امانت ہو۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو آپ کی بیٹی جو بچپن میں فوت ہو چکی تھی وہ وہاں سے باہر نکلی اور میرے سامنے آ گئی، اور مجھ سے اس سانپ کو ہٹا دیا، بھگا دیا، اور کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے بابا جان کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ مگن ہو جائیں۔ تو محترم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، آنکھ تو کیا کھلی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے وہی، جب میری بیٹی نے اژدہے کو ہٹایا تو میں نے وہی پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے پیچھے اژدہا بھاگا تھا اور آگے ایک بزرگ کھڑا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میری بیٹی نے بتایا جو تیرے پیچھے اژدہا بہت بڑا سانپ بھاگ رہا تھا وہ تیرے گناہ تھے، جو تو نے جرائم کیے وہ گناہ تھے تیرے، اور جو کمزور بابا وہاں پہ کھڑا تھا وہ تیری نیکیاں تھیں، وہ کمزور تھی، تھوڑی تھی، تیری کم تھی نیکیاں، اس وجہ سے وہ تمہیں بچا نہ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی کو ان کی توبہ ایسی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قبول فرمایا ان کی توبہ۔